اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو بدیال صاحب نے تو نہیں بھیجا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اچھے داماد کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے مدر لا کو بچایا ہے مگر لا کو قربان کر دیا۔ آج بہت دکھ اور افسوس ہوا بطور قانون کے طالب علم کے، جب 5 رکنی بینچ کا مختصر فیصلہ پڑھا آڈیو لیکس کے اوپر۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اپنی ساس ہیں جن کی وہ آڈیو ہے، اور آپ ہی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جج صاحب کا اس آڈیو میں ذکر ہے، منیب صاحب کا، وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اور آج اس آرڈر میں کہا گیا کہ وہ مبینہ آڈیو ہے، اس کی تحقیق نہیں ہوئی کہ وہ آڈیو اصلی ہے کہ نہیں۔ تو کمیشن کس لیے بنایا گیا تھا؟ جب جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے وہ اسی بات کی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے کہ یہ آڈیو اصلی تھی کہ نہیں تھی۔ آپ نے اسی پہ سٹے آرڈر دے دیا، اور سٹے آرڈر دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی کاروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اپنی ساس کی آڈیو کا کیس اپنے پاس لگائیں، اس پہ سٹے دے دیں، اس کمیشن کو آگے چلنے نہ دیں، اس کمیشن کو تکنیکی بنیادوں پہ روک دیں، اور پھر کہیں کہ وہ مبینہ آڈیو تھی، اس بات کی تحقیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ میری ساس تھی کہ نہیں تھی۔ یہ تحقیق تو اس کمیشن نے کرنی تھی۔ اول تو آپ کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اور اب 16 ستمبر سے پہلے جانے سے پہلے آپ یہ آڈیو لیکس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مینیفیسٹلی سیم ٹو بی ڈن۔ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ آپ کسی اور جج صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا دیتے۔ آپ منیب صاحب جن کا وہ ذکر کر رہی ہیں کہ میں نے منیب کو بھی میسج کیا ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں تحریک انصاف کے جلسے میں اور یہ دعائیں دے رہے ہیں، تو ان کے حق میں فیصلے کرنے ہیں۔ جب اس طرح کی آڈیو میں ایک اور جج صاحب کا ذکر ہے، ان کو تو رضاکارانہ طور پہ بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ اب آپ خود جج ہیں، آپ کی ساس کا معاملہ ہے، بینچ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، ایک اور جج صاحب جن کا آڈیو میں ذکر ہے وہ بینچ کا حصہ ہیں، تو انصاف کیا ہونا ہے؟ اور یہ کس نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ آڈیو اصلی تھی کہ نہیں تھی؟ آپ نے یہ سوال بھی کر دیا، اور آپ نے الیکشن کا بھی ذکر کر دیا، یعنی ساس کی آڈیو کے علاوہ آپ نے ساری باتیں کی۔ الیکشن کی پٹیشن کے اوپر آپ نے کہا سپیکرز کی درخواستیں آئی تھیں، الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے تھے، الیکشنز میں یہ قواعد و ضوابط ہیں جو پورے ہو گئے تھے تو یہ الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ فیصلہ آڈیو لیکس کا ہے، پوری قوم اس بات پہ پریشان ہے کہ یہ آڈیو لیکس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے، اور الیکشنز کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، کاش آپ آڈیو لیکس کا ذکر کرتے اور بتاتے کہ یہ کیونکہ میری ساس کا معاملہ ہے میں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی ہے اور میں نے نیا بینچ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کہا کہ اس وقت کی حکومت نے بدنیتی پر مبنی یہ کمیشن بنایا تھا، تحقیق ہو جاتی، اور اگر آپ کی ساس بے گناہ ہوتی، انہوں نے کوئی غلط کام نہ کیا ہوتا، اور وہ جلسوں میں نہ جا رہی ہوتی، اور جلسوں میں جا کے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرفداری کی تلقین نہ کر رہی ہوتی، آپ کے ساتھی ججز سے رابطے میں نہ ہوتی، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، وہ ایگزونریٹ ہو جاتی، وہ باعزت بری ہو جاتی، ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا۔ مگر آپ نے کور اپ کیا، آپ نے اس کی تحقیق ہونے ہی نہیں دی، اور پھر آپ نے کہا کہ اس وقت کی حکومت نے الزامات لگائے ہیں۔ ہم نے تو کمیشن بنایا تھا کہ اگر بے گناہ ہے تو بے گناہ ثابت ہو جائیں گی، آپ نے وہ کمیشن آگے نہیں چلنے دیا۔ اپنے ہی حق میں جو چیف جسٹس فیصلہ کرے، اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ اس وقت کی حکومت کے وزراء نے توہین عدالت کی، اور توہین عدالت اس طرح کی کہ ججز کو کہا کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ آپ اگر ایک درخواست ڈالیں کسی بھی کورٹ کے سامنے کہ فلاں جج صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو جائے، وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب آپ کے اپنے ججز نے آپ کو ون مین شو کہا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ کے اپنے ساتھی ججز نے آپ پہ اعتراضات اٹھائے، آپ پر خدشات کا اظہار کیا، اور مختلف بینچوں سے علیحدگی اختیار کرتے رہے،
مختلف موقعوں کے اوپر فل کوٹ بنانے کی بھی استدعا مسترد ہوتی رہی اور مختلف موقعوں کے اوپر اس کو امپیریل کوٹ کہا گیا. امپیریل کوٹ ہم نے نہیں کہا تھا, ون مین شو ہم نے نہیں کہا تھا, آپ کے ہی ساتھی ججز نے تحریری فیصلوں میں کہا کہ یہ ون مین شو ہے, یہ امپیریل کورٹ ہے. آپ کی کورٹ میں اتنی بڑی تقسیم تھی کہ آپ فل کورٹ نہ بنا سکے, نہ تمام ججز کو اپنے ساتھ بٹھا سکے, کیونکہ ایک لابیز کریٹ ہو گئی ہوئی تھی. بظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کرپشن کا کیس آیا تھا, آپ ان کو امپورٹنس دیتے رہے, آپ ان کو مختلف بینچوں کا حصہ بناتے رہے, ان کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر آپ نے نہیں کیا, ان کو آپ کی پروٹیکشن حاصل تھی. آپ کے ساتھی ججز یہ جانتے تھے کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں, بظاہر علی اکبر نقوی صاحب, آپ نے پھر بھی کوئی ان کے خلاف ایکشن نہ لیا. جب فل کورٹ بنانے کا کہا گیا, فل کورٹ بنانا دور کی بات, آپ فل کورٹ میٹنگ نہیں کر سکے. ہم نے یہ بھی استدعا کی کہ قوم تقسیم ہے, سیاست انتشار کا شکار ہے, خدارا ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلا کے کورٹ کو متحد کر دیں. آپ سے یہ بھی نہ ہوا کہ آپ ایک فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے اور فل کورٹ میٹنگ بلا کے اس معاملے کو کسی طرف لگا دیتے. اور فل کورٹ میٹنگ بلانے میں کیا حرج تھا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ نہ بلائی گئی, ساتھی ججز کے خدشات کو دور نہ کیا گیا, اور جب قانون سازی کی گئی کہ جو بینچ بننے جا رہے ہیں, جو بینچز بننے چاہیے, کیونکہ چیف جسٹس از ون امانگس ایکولز, وہ انتظامی طور پہ ایک پوزیشن ہے, ورنہ تمام ججز برابر ہیں. تو آپ کو کہا گیا کہ آپ مہربانی فرما کے, کیونکہ تمام ججز برابر ہیں, قانون بن چکا ہے کہ سینئر موسٹ 3 ججز بینچز کی تشکیل دیا کریں گے, انتظامی امور پہ فیصلے دیا کریں گے. آپ نے وہ بھی زحمت گوارا نہ کی کہ آپ اس قانون کو مان لیتے, اس قانون کو معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی آپ نے اڑا دیا, اس کو پہلے ہی آپ نے کالعدم قرار دے دیا, وہ ابھی قانون کی شکل اس نے اختیار نہیں کی تھی. تو آڈیو لیکس کا فیصلہ تو ہونا ہے اس ملک میں کبھی نہ کبھی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے. آپ الیکشن کے پیچھے چھپیں, آپ توہین کے پیچھے چھپیں, یا آپ یہ کہیں کہ یہ آڈیو لیکس کمیشن بن نہیں سکتا تھا, آپ جتنے مرضی بہانے ڈھونڈ لیں. آج آپ نے بہت بڑا این آر او دیا ہے اپنی ساس کو, اور یہ جوڈیشل این آر او, دس از دا مدر آف آل این آر اوز which has been given to a mother in law. یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ جوڈیشل این آر او ایک بہت بڑا این آر او دیا گیا ہے which is the mother of all NROs for the benefit of a mother-in-law. یعنی یہ ماں ہے تمام این آر اوز کی, جو ساسو ماں کے لیے کیا گیا ہے. انصاف بھی کر سکتے تھے, نیا بینچ بھی بنا سکتے تھے, کوئی اور ججز کو اس معاملے میں بینچ کو ہیڈ بھی کروا سکتے تھے, فل کورٹ بھی بنا سکتے تھے, کمیشن کو انکوائری کرنے بھی دے سکتے تھے, مگر این آر او دینا مقصود تھا تو آپ نے وہی